سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچو دو ایسی چیزوں سے جو انسان کے لیے لعنت کا سبب بنتی ہیں۔ پہلی چیز وہ شخص جو راستے کے اندر، عام جو راستہ ہے اس راستے میں پیشاب یا پائخانہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سائے کی جگہ لوگ جہاں پہ سایہ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو یا کوئی اور جگہ ہو، لوگ سائے میں جہاں بیٹھتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ پیشاب اور پائخانہ کرنے سے بچنا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ وارد ہوا ہے وہ ہے اللعانین، اور یہ تثنیہ ہے لعان کی۔ لعان یہ فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے لفظی معنی ہوئے بہت زیادہ لعنت کرنے والا، ہے نا، اور تثنیہ کا ترجمہ ہو جائے گا کہ دو بہت زیادہ لعنت کرنے والے۔ ایک دوسری روایت میں یہ لفظ جو ہے اللاعنین کے ذریعے بھی وارد ہوا ہے، بغیر مبالغے کے۔ لاعن کی جمع لاعنین، تو اس کے معنی بھی لعنت کرنے والا۔ تو اس میں لعنت کرنے والے سے بچنے کی بات کہی جا رہی ہے اس حدیث میں، ہے نا، جبکہ وہ خود آدمی جو اس کام کو کرتا ہے، پیشاب پائخانہ کرتا ہے، تو اس کو لعنت کرنے والا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لعنت تو وہ لوگ کرتے ہیں اس پہ جو وہاں گزرتے ہیں یا وہاں سے دیکھتے ہیں گندگی کو، ہے نا۔ تو یہ جو نسبت ہے اس فعل کی لاعن کی طرف، اس کی وضاحت امام خطابی نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں سے اس سے مراد ہے یعنی اللعانین الموجبین للعنہ، ہے نا، یعنی ایسے دو لوگ جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کام کو کرنے کی وجہ سے یہ دونوں انسان جو ہے، دو طرح کے لوگ جو ہیں، وہ عام لوگوں کی لعنت کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ لعنت کی نسبت اس کی طرف مجازی ہے، کرنے والے کی طرف اس کی نسبت کیا ہے؟ مجازی ہے۔ ایک والوں نے کہا کہ لاعن جب ہوگا تو لاعن جو ہوتا ہے اسم فاعل، ہے نا، وہ مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسم فاعل اس کے معنی میں آتا ہے، فاعل مفعول کے معنی میں بہت آتا ہے، رجیم مرجوم کے معنی میں آتا ہے نا، اس طریقے۔ تو اس صورت میں معنی اس کا واضح ہے نا، یعنی اللاعنین یعنی الملعونین، ایسے دو لوگ جن کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس حدیث کے اندر معنی ہوا اس کا۔ اس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے راستے میں، راستے سے مراد وہ راستہ ہے جو لوگوں کے استعمال میں رہتا ہے، عام طور پہ لوگ اس پہ چلتے ہیں، اس لیے کہ دوسری روایت میں اس کی تقید آئی ہے قاریۃ الطریق سے،
وقاریت الطریق کا مطلب ہوتا ہے وہ راستہ جس کا استعمال مسلسل ہوتا رہتا ہے نا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا راستہ ہے جس کو راستہ تو ہے لیکن اس کا استعمال متروک ہو چکا ہے، چھوڑا جا چکا ہے نا، تو وہاں پہ اگر کوئی پیشاب کرے یا ایک قضائے حاجت کرے تو پھر وہ اس حدیث میں داخل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور دوسری بات یہ سائے کی بات کہی گئی ہے کہ سائے دار جگہ میں ذل ہم کے اندر ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے ناس کی طرف، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سائے سے مراد وہ سایہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کوئی درخت ہے مثال کے طور پہ کھیت میں یا کہیں پہ، تو لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، یا چوراہے پہ یا سڑک پہ ہے، یا شیڈ بنا ہوا ہے جیسے بسیں وغیرہ رکتی ہیں نا، جہاں پہ بس اسٹاپ ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، ایسی جگہیں وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، سایہ حاصل کرتے ہیں دھوپ کے زمانے میں، اور عام دنوں میں بھی وہاں بیٹھتے ہیں، وہ مراد ہے اس سے عام درخت کا سایہ مراد نہیں ہے۔ اب جیسے کھیت میں بہت سارے درخت لگے ہوتے ہیں، اس لیے مراد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خود ایک بار آپ سے ثابت ہے کہ ایک درخت کے سائے میں آپ نے قضائے حاجت کی، وہ کھجور کا درخت تھا، ہے نا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر سایہ مراد نہیں ہے یہاں پہ حدیث میں، یا کہ ہر سائے کے اندر پیشاب یا پیخانے کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، باقی اس حدیث سے متعلق جو ہے نا 3 روایتیں یا 3 اضافات کہہ لیجئے کہ اور ہیں، جن میں بعض اور چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے حضرت معاذ بن جبل سے، کہ اس میں ہے کہ اول موارد یعنی الذی یتخلی فی الموارد، موارد جو ہے مورد کی جمع ہے، وردہ یردو کے معنی آتے ہیں پانی پینے کے لیے کہیں پہ تالاب پہ یا کنویں پہ ہے نا یا نہر پہ جانا، یہ معنی اصل ورود کا آتا ہے عربی میں، اور اسی سے مورد بنا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ لوگ پانی لینے کے لیے، پانی پینے کے لیے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جاتے ہیں، وہ جگہ مورد کہلاتی ہے۔ تو ایسی جگہ پہ بھی پیشاب پاخانہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا۔ اور پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ حدیث جو ہے جس میں یہ اضافہ ہے یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور اس حدیث پہ علماء نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے نا۔ مسلم کی جو روایت ہے اس میں صرف 2 چیزیں ہیں، عام شاہ راہ میں پخانہ کرنا یا سائے دار جگہ میں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ باقی جو 4 اور اضافات ہیں جیسے سنن نبی داؤد کی روایت میں نے بتائی کہ اس میں ایک موارد کا لفظ آیا ہے، اس حدیث کو کیوں ضعیف قرار دیا، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس آدمی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان کا نام ہے ابو سعید الحمیری، ابو سعید الحمیری، یہ تابعی ہیں، اور ان کا سماع، ان کا لقاء معاذ بن جبل سے ثابت نہیں ہے تاریخی اعتبار سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سند کے اندر انقطاع ہے، اور یہ حدیث منقطع حدیث جو ہوتی ہے وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے نا۔ ہاں، تو اس اعتبار سے اس حدیث کو علماء نے لکھا کہ ابو داؤد کی حدیث جو ہے نا ضعیف ہے۔ اس کے بعد ایک اور اضافہ ہے مسند احمد کی حدیث میں عبداللہ ابن عباس سے، اس میں ایک اضافہ ہے کہ او نقع مائن، یعنی پیشاب پیخانے کی جو ممانعت ہے، تو ان جگہوں کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جس کو حدیث میں نقع مائن کہا گیا ہے، اور اس کا نقع کے معنی یعنی الماء الذی یجتمع فی مکان، ہے نا، ہر وہ پانی جو کہیں پہ اکٹھا ہو کر کے، چاہے وہ گڈھے میں ہو، تالاب میں ہو، ہے نا، یا کنویں میں ہو،
یا ایک کھیت میں ہو کہیں پہ پانی اگر جمع ہو گیا ہے تو اس کو عربی میں نق کے معنی جو ہے نا یعنی جمع کے معنی میں پانی کا اکٹھا ہونا، پانی کا جمع ہونا. تو ایسی جگہوں پہ یا اس کے اندر پیشاب پخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ چوتھی چیز ہوئی. 2 مسلم کی حدیث میں ہوئی، ایک ابو داؤد کی حدیث میں 3، اور یہ جو ہے مسند احمد کی یہ حدیث بھی ضعیف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے، یاد رکھیے گا، ایک راوی ہیں بہت مشہور راوی ہیں کتب رجال کے اندر، ابن لہیہ، عبداللہ ابن لہیہ ان کا پورا نام ہے. یہ راوی ایسے ہیں کہ جن کے سلسلے میں محدثین کے درمیان شدید اختلاف رہا ہے کہ اس راوی کی روایت قبول کی جائے یا نہیں کی جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ راوی جو ہے نا ذاتی طور پہ ان کے اندر کوئی ایسی خامی تھی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ابن لہیہ جو ہے نا شروع میں معتبر مانے جاتے تھے، ثقہ بھی تھے، لیکن اخیر عمر میں ان کی جو کتابیں تھیں حدیث کی جس سے وہ روایت کرتے تھے دیکھ کر کے پڑھ کر کے، وہ کتابیں جل گئی، کسی حادثے میں جل گئی. تو اب اس کے بعد وہ اپنے حافظے سے لگے بیان کرنے حدیثیں، ٹھیک ہے نا. اب اس حافظے کے اندر جو ہے نا اختلاط ہو گیا، یعنی ان کا حافظہ جو ہے نا عمر کی وجہ سے زیادہ ہو گیا، تو الٹی سیدھی حدیثیں بھی انہوں نے کچھ بیان کرنی شروع کر دی. تو محدثین نے اس کو جھانچا پرکھا تو پتہ چلا کہ ان کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس سلسلے میں ایک چیز آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ابن لہیہ اگر کسی حدیث کی سند میں ہے اور ان سے روایت کرنے والے اگر 3 راوی اگر ہیں تو وہ حدیث صحیح ہوگی. ان کے شاگردوں میں 3 شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے ان سے حدیث کی روایت ان کی کتابوں کے جلنے سے پہلے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے. ان کے شاگردوں میں سے 3 عبادلہ ثلاثہ، یعنی عبداللہ ابن مبارک. عبادلہ ثلاثہ وہ صحابی والے نہیں، یہ تابعی ہیں سب. عبداللہ ابن مبارک، نمبر 2 عبداللہ ابن یزید، اور نمبر 3 میں عبداللہ ابن وہب. یہ تینوں بہت مشہور اور ثقہ راوی ہیں اور یہ شاگرد ہیں ابن لہیہ کے. تو اگر ان کی سند سے ابن لہیہ کی کوئی حدیث آتی ہے تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ صحیح مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا. یہ جو حدیث ہے مسند احمد کی جس میں نقع معین کا لفظ آیا ہے، یہ حدیث ان تینوں کے علاوہ دوسرے راوی نے ابن لہیہ سے روایت کیا ہے، اس لیے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. ایک اور یہ 4 ہو گئی. 2 اور چیزوں کا اضافہ ہے. ایک طبرانی کی روایت ہے، سنن معجم طبرانی، اس میں ہے کہ النہی عن تحت الاشجار المثمرہ، پھلدار درختوں کے نیچے پیشاب پخانہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور دوسرا اضافہ ہے وظیفۃ النہر الجاری، جاری نہر یعنی جہاں پہ پانی بہہ رہا ہو، ندی میں، نالے میں، نہر میں، تو اس کے کنارے پہ بیٹھ کر کے پیشاب پخانہ کرنے سے منع کیا ہے. یہ حدیث طبرانی کی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں جو اس کی سند میں جو راوی ہیں فرات ابن السائب ان کا نام ہے، فرات ابن السائب، اور یہ متفق علیہ ضعیف ہے، یعنی تمام لوگوں نے ان کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو 4 اضافے ہیں تینوں حدیثوں میں، موارد یا اکٹھا پانی یا درخت، پھلدار درخت کے نیچے پیشاب پخانہ کرنے کے تعلق سے یا نہر کے کنارے، یہ 4 اضافات اگرچہ ان تمام روایات کو یا ان تمام اضافات کو محدثین نے سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا، لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ان سے جب پوچھا گیا اس حدیث کے تعلق سے، اضافات کے تعلق سے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اضافات اگرچہ ضعیف ہیں سند کے اعتبار سے، ہے نا، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں، معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں. یعنی اسلام نے
جو مسلم کی حدیث ہے اس میں جو پیشاب پاخانے سے منع کیا ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہی نا جی۔ تو اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو اضافات ہیں، جیسے نہر کے کنارے یا درخت کے نیچے، پھلدار درخت کے نیچے یا تالاب کے اندر، تو یہ معنی وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر جو ہے نا کہیں پہ پانی اکٹھا ہے، پانی جمع ہے، تو اس میں چڑیا وغیرہ، جانور وغیرہ پانی پیتے ہیں نا جا کر کے جی، اور انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ اس میں پخانہ کر دیں گے تو اس کا پانی جو لوگ استعمال کریں گے، چاہے وہ جانور یا کوئی، اس کو تکلیف ہوگی نا۔ اسی طریقے سے درخت، پھلدار درخت ہے، درخت پھلا ہوا ہے، مان لو کہ کسی بیابان میں، صحرائی میں، لیکن درخت اگر پھل گیا تو جو صاحب درخت ہے اس کے پھل کو اسی لیے وہ روپا ہے درخت تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ آپ نیچے پخانہ کر دیے، وہ پھل گرے گا تو وہ پھل جو ہے نا ضائع ہو جائے گا، پھر یہ کہ وہ جائے گا انسان وہاں پہ پھل توڑنے کے لیے تو اس کو تکلیف ہوگی، گندگی ہوگی وہاں پہ، ہے نا۔ تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے، ان معانی کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے، شیخ نے لکھا ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ معنی کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے اضافات جو ہے نا صحیح ہیں۔ اس لیے کل ملا کر کے گویا کہ 6 جگہیں ایسی ہوئیں جہاں پہ انسان کو پیشاب اور پائخانہ کرنے سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز عام شاہراہ، راستہ۔ دوسری چیز ایسی سایہ دار جگہ جہاں پہ لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ نمبر 3 موارد، ہے نا، یعنی پانی پینے کی جگہ، چاہے انسان کے ہو یا جانور کے۔ اور یہ 4 نقع مائن، یعنی مطلب کہیں بھی جو ہے نا پانی اگر اکٹھا ہے، جمع ہے نا، اگرچہ جانور وغیرہ وہاں نہیں جاتے ہیں لیکن اس پانی کو بھی گندا نہیں کرنا ہے۔ 5ویں چیز پھلدار درخت، اور 6ٹھی چیز نہر جاری نہر کے کنارے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جس میں شریعت نے یہاں پہ ان جگہوں پہ پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا ہے۔ دوسری بات، یہ جو حکم ہے ممانعت کی، یہ کس پہ محمول کیا جائے گا؟ کراہت پہ محمول کیا جائے یا حرمت پہ؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ اس حکم کو حرمت پہ محمول کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلم کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ لعنت ہے، یعنی یہ چیز لعنت کا سبب ہے، اور لعنت کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، البعد الرحمت اللہ، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری جو ہے یہ انسان کے لیے سب سے بڑے خسارے کی بات ہے، اور پھر انسان کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے نا۔ اسی لیے لعنت کو بہت عظیم بات جو ہے نا بتائی گئی ہے قرآن میں۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ملائکہ کی جو لعنتیں ہیں وہ کافروں کے سلسلے میں ہیں عام طور پہ۔ تو اس لعنت کی وجہ سے یہ مانا گیا کہ یہ جو حکم ہے ایسا کرنے کا، یہ صرف مکروہ نہیں ہے، یہ کراہت کے لیے نہیں بلکہ یہ حرمت کے لیے ہے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو گویا کہ وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز کہ یہ جو حدیثیں آپ نے سنی، ان حدیثوں سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام جو ہے نا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام ایک صاف ستھرا اور طہارت و نظافت ہے نا والا مذہب ہے، اور یہ مذہب جو ہے نا اپنے ماننے والوں کو بھی یہ چاہتا ہے، اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی ہے نا اسلامی تعلیمات جو ہیں نظافت اور طہارت کے سلسلے میں اس پہ عمل کریں اور اس کا خیال رکھیں، اور عام انسانوں کو ہے نا نقصان پہنچانے سے بچیں۔ اس لیے کہ اس کا تعلق کسی مسلم یا غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی شخص جو ہے نا وہاں جس کو تکلیف ہوتی ہے نا، اور وہ لعنت بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس لعنت کو قبول کرے گا، اور وہ آدمی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اور آخری بات یہ کہ علماء نے انہی چیزوں پہ قیاس کرتے ہوئے یا کہ استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں
جیسے مثال کے طور پہ پارک ہے نا، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، پارک ہے، کھیل کا میدان ہے، میں نے جیسے بتایا بس اسٹینڈ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے نا، مرافق عامہ کی وہ تمام جگہیں ہے نا جس سے عام انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور عام لوگ وہاں پہ جاتے آتے رہتے ہیں، ایسی تمام چیزیں داخل ہیں اس حدیث کے حکم میں، اور ان جگہوں پہ پیشاب اور پیخانہ کرنا اسلامی نقطہ نظر سے حرام ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔